السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ لوگ؟ آج آپ لوگوں کے 6 کلاس کا پہلا سبق شروع ہونے جا رہا ہے۔ اچھا، 6 کلاس کا مقصد یہ ہے کہ آپ پرائمری سے سیکنڈری سیکشن میں آ گئے ہیں، اب آپ سیکنڈری لیول کے اسٹوڈنٹ ہیں۔ اردو پڑھنے کا مقصد اگر آپ دیکھیں، آپ سوچ رہے ہوں کہ ہمیں تو اردو لکھنا پڑھنا آ گئی ہے، 5ویں تک بہت اچھی طرح ہم اردو پڑھ لیتے ہیں، لکھ لیتے ہیں، پھر اب ہمیں 6 کلاس میں بھی اردو کا سبق کیوں دیا گیا ہے، اردو کی کتاب کیوں لگائی گئی ہے، اس کے مقاصد کیا ہیں؟ یقیناً اگر ہمیں کوئی سبجیکٹ پڑھایا جا رہا ہے تو اس کے اپنے مقاصد ہوتے ہیں۔ تو اردو پڑھنے کا مقصد آپ کو میں ایک بار پھر ریپیٹ کر دوں، دہرا دیتا ہوں۔ اردو پڑھنے کا مقصد جو ہمارے پاس ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ الفاظ کے ذریعے ذہن میں نئے خیالات کو پیدا کرنا۔ جب نئے خیالات پیدا ہو جاتے ہیں تو پھر ان خیالات کو لکھ کر اور بول کر اسے عملی شکل دے دینا۔ آپ اپنے خیالات کو بول کر اظہار کر سکیں، لکھ کر اظہار کر سکیں، یہ صلاحیت پیدا کرنا اردو کا کام ہے۔ ہماری اگر اردو اچھی نہیں ہے اور ہم اردو پڑھنا لکھنا بہت اچھی طرح نہیں جانتے تو ہم کسی بھی سبجیکٹ کے اندر، کوئی سے بھی مضمون کے اندر بہت اچھا اس کے اندر ہم اپنا کردار ادا نہیں کر سکتے، بہت اچھی طرح نہیں سمجھ سکتے جب تک کہ ہماری اردو اچھی نہیں ہے۔ تو ہم اپنی کلاس کا پہلا سبق شروع کرتے ہیں۔ کلاس ہماری 6 مضمون اردو، لیکچر آپ کا پہلا لیکچر اور صفحہ نمبر ہے 3۔ صفحہ نمبر 3 پر آ جائیے۔ اچھا، نظم تو آپ کی صفحہ نمبر 3 پر ہے، لیکن ہم جو اس کے ساتھ ساتھ کام کریں گے، صفحہ نمبر 3 اور 4 پر ہم آج کام کریں گے۔ صفحہ نمبر 3 کے اوپر جو سب سے پہلی آپ کو نظم دی گئی ہے وہ ہے بچے کی دعا۔ شاعر کا نام یقیناً آدھے سے زیادہ بچے، بلکہ تقریباً سارے ہی بچے جانتے ہوں گے کہ یہ نظم علامہ اقبال صاحب نے لکھی ہے، جو کہ ہمارے قومی شاعر ہیں۔ گو کہ علامہ اقبال صاحب کی ذات کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، اس کے باوجود جو یہاں پر کتاب والوں نے کچھ تھوڑا بہت لکھا ہے اس کو بیان کر دیتے ہیں۔ علامہ اقبال 1877 میں پیدا ہوئے اور 1938 میں ان کا انتقال ہوا۔ اردو اور فارسی کے عظیم ترین شاعروں میں سے تھے۔ وہ بہت بڑے مفکر اور سیاستدان بھی تھے۔ انہوں نے 1930 میں تصور پاکستان پیش کیا اور اس کے قیام کی پیشین گوئی کی۔ ان کی کتاب بانگ درا، جو کہ 1924 میں شائع ہوئی تھی، بانگ درا میں بچوں کے لیے بھی 7 نظمیں شامل ہیں۔ بچے کی دعا نظم انہی میں سے ایک ہے۔ اچھا، یہ نظم جو کہ ہم صبح اپنے قومی ترانے کے ساتھ بھی پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اسکول شروع ہونے سے پہلے، یہ یہاں پر آج شامل ہے۔ اس کو شامل کرنے کے آپ کی کتاب میں جو مقاصد ہیں وہ دیکھ لیجئے، صفحے پہ سب سے اوپر لکھے ہوئے ہیں۔ اردو کی
اردو نظم کی صورت میں عظیم شعراء کے ادب پاروں کو پڑھ کر سمجھ سکیں، ان ادب پاروں سے لطف اندوز ہو سکیں اور اپنی رائے دے سکیں، مترادف الفاظ کی پہچان اور ان کا استعمال سیکھ سکیں۔ یہ ہمارا مشقی کام ہے، کچھ اس میں مشقی کام ہوتا ہے ہمارا اور کچھ پڑھنے کے دوران ہم کرتے ہیں۔ آپ سب بچوں کو نظم پڑھنے کے دوران دیکھیے کیا کرنا ہے۔ پینسل سنبھال لیجئے، کتاب تو آپ نے کھول لی ہے، پینسل اپنے ہاتھ میں رکھیے۔ اس نظم کے ہر شعر میں شاعر نے دعا کرتے ہوئے کچھ چیزیں مانگی ہیں، مثلاً پہلے شعر میں زندگی۔ آپ مزید ایسے شعروں کے نیچے خط کھینچیں جن میں شاعر نے کچھ مانگا ہو۔ نمبر 2، نظم کے ہر شعر میں جو چیز مانگی گئی ہے اس کی کسی نہ کسی خاص کیفیت کی خواہش کی گئی ہے، مثلاً پہلے شعر میں زندگی مانگی گئی ہے مگر ہر قسم کی نہیں بلکہ شمع کی صورت۔ ہر شعر میں ان الفاظ کے نیچے دوہرا خط کھینچیں جو مانگے جانے والی چیز کی اس کیفیت کو ظاہر کرتے ہیں جس کی اصل میں تمنا کی جا رہی ہے۔ جیسے لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت۔ تو زندگی کے نیچے آپ سنگل خط اور کس کی صورت مانگی ہے؟ شمع کی صورت۔ اس کے نیچے آپ دوہرا خط کھینچیں گے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے ہر مصرعے میں، ہر شعر میں جہاں جہاں مانگی گئی ہے وہاں آپ نے یہ کام کرنا ہے۔ اچھا، نظم سننے کے لیے نیچے دیے گئے لنک کے اوپر کلک کیجئے اور نظم سن لیجئے۔ تو ٹھیک ہے پیارے بچوں، آپ نے نظم سنی۔ اب اس نظم کی ہم تشریح کر لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں اس میں ہمیں کیا کیا بولا گیا ہے۔ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری۔ دور دنیا کا میرے دم سے اندھیرا ہو جائے، ہر جگہ میرے چمکنے سے اجالا ہو جائے۔ یہ بند ہے، اس کے اندر علامہ اقبال صاحب نے جو ہمیں بولا ہے، اللہ تعالیٰ سے جو دعا مانگ رہے ہیں، اپنے دل کی خواہش کو ظاہر کر رہے ہیں کہ جو میرے دل کی خواہش ہے، تمنا ہے، وہ میرے لب پر آ رہی ہے کہ میری زندگی ایک شمع کی صورت ہونا چاہیے۔ شمع کی صورت کیسے؟ کہ شمع سے پوری اس کی آس پاس کی جو جگہ ہوتی ہے وہ منور ہو جاتی ہے، روشن ہو جاتی ہے، لوگ اس سے فیض پاتے ہیں۔ میری زندگی بھی ایسے ہی ہو اور دور دنیا کا میرے دم سے اندھیرا ہو جائے، ہر جگہ میرے چمکنے سے اجالا ہو جائے۔ جب بات آ رہی ہے انسان کی تو اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو چمکنا ہے، جلنا ہے، یہ وہ والا جلنا نہیں ہے جو موم بتی کا ہے، شمع کا ہے۔ شمع بھی یقیناً ہمیں روشنی پہنچا رہی ہے اور ہماری ذات بھی اس دنیا میں ایسے ہی ہونی چاہیے کہ لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں، فیض پہنچے ان کو، جیسے کہ علامہ اقبال صاحب کی زندگی سے پوری قوم کو، عوام کو، دوسرے لوگوں کو، مخلوق کو، انسانوں کو فائدہ پہنچا ہے علمی صورت میں۔ ہو میرے دم سے یوں ہی میرے وطن کی زینت، جس طرح پھول سے ہوتی ہے چمن کی زینت۔ کوئی بھی باغ، گلستان پھول کے بغیر سونا ہوتا ہے، وہ باغ باغ نہیں ہے جس میں پھول نظر نہ آئے، اور جو پھول ہوتا ہے وہ باغ کی زینت، خوبصورتی میں اضافے کا سبب بنتا ہے۔ بالکل ایسے ہی جو میری ذات ہے، میرے چمن، میرے وطن کے لیے، میرے ملک کے لیے ایسے ہی ہونا چاہیے کہ لوگ دیکھ کر بولیں یہ پاکستانی ہے، یہ شخص، یہ خدمت پاکستان کے فلاں شخص نے انجام دی ہے، یہ کارنامہ اس شخص کا ہے۔ جیسے ہمارے سائنسدان بھی ہیں، ڈاکٹر عبدالسلام، ڈاکٹر عبدالقدیر اور دوسرے دیگر۔ زندگی ہو میری پروانے کی صورت یا رب، علم کی شمع سے ہو مجھ کو محبت یا رب۔ میری زندگی پروانے کی صورت ہونی چاہیے جو کہ شمع کی محبت میں اپنی ذات کو بھول جاتا ہے، فنا کر دیتا ہے۔ کہیں پر بھی اگر شمع جل رہی ہو
تو پروانہ فوراً لپک کر وہاں پہنچتا ہے، اور چاہے اگر وہ جلتی ہوئی موم بتی ہے تو اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے، یعنی کہ اس روشنی کو لینے میں وہ اپنی زندگی صرف کر دیتا ہے۔ بالکل ایسے ہی علم کی روشنی، یعنی کہ مرتے دم تک مجھے علم سے محبت رہے اور میں سیکھتا رہوں اور فیض پاتا بھی رہوں اور لوگوں کو فیض پہنچاتا بھی رہوں۔ ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، درد مندوں سے، ضعیفوں سے محبت کرنا۔ میں غریبوں، مجبوروں، مسکینوں، ضرورت مندوں کے کام آؤں اور ان سے محبت کروں، نفرت نہیں کروں۔ میرے اللہ برائی سے بچانا مجھ کو، نیک جو راہ ہو اسی راہ پر چلانا مجھ کو۔ یا میرے اللہ مجھے ہمیشہ بری راہ سے بچا اور جو نیک راہ ہے مجھے اس راہ کے اوپر چلا۔ یہ علامہ اقبال کی لکھی گئی نظم ہم نے پڑھی یہاں پر، ہم نے اس کی تشریح کی۔ اب اگر ہم اس پوری نظم میں جو بات ہم نے پڑھی ہے اگر اس کو لکھیں، ہم بچے کی دعا کو اگر ہم پوائنٹس کی صورت میں لکھ لیں، پہلا شعر، دوسرا شعر، تو دیکھیے گا وہ کیا ہوں گے۔ پہلے بند کے اندر جو انہوں نے ہمیں بولا ہے، مجھے پہلے بند میں علامہ اقبال صاحب نے کیا مانگا ہے؟ زندگی مانگی ہے، اور کس کی صورت مانگی ہے؟ شمع کی صورت۔ دوسرے میں میرے علم کی روشنی، اگر اس کو ہم بیان کریں، میرے علم کی روشنی سے جہالت کا خاتمہ ہو جائے۔ علم کی روشنی سے جہالت کا خاتمہ ہونا۔ اس کے بعد جو تیسرا شعر ہے، وہ میرے دم سے یوں ہی میرے وطن کی زینت، جس طرح پھول سے ہوتی ہے چمن کی زینت۔ اس میں آپ یہ بھی بول سکتے ہیں، مجھے علم سے محبت ہو۔ اور میں اپنے وطن کی شان بنوں۔ غریبوں کی مدد کروں۔ اور اللہ پاک مجھے ہر برائی سے بچائے۔ محفوظ رکھے۔
یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں جو کہ علامہ اقبال اپنی اس نظم میں اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہوئے ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ اچھا بچوں، آپ کاپی اور پینسل سنبھال لیجیے۔ پینسل تو آپ کے ہاتھ میں تھی جب آپ لائن لگا رہے تھے، اور پہلے تو اگر اس کو خلاصے کی صورت میں لکھنا چاہیں آپ لکھ لیں کہ ایک نظر میں اس پر ڈالوں تو مجھے علامہ اقبال صاحب کیا چیز مانگتے ہوئے، کیا دعا مانگتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ آپ کے ذہن میں اس میں اور جو بات ہے، کوئی پوائنٹ آپ بھی مزید اس میں اضافہ کر کے لکھ سکتے ہیں۔ اب ہم اپنے کلاس کا کچھ کام کریں گے۔ اس میں سوالات دیے گئے ہیں ہمیں، میں سوال لکھ رہا ہوں، آپ فٹافٹ اس کے جواب بھی لکھتے جائیں۔ پہلا سوال ہے، بچے کی تمنا کیا ہے؟ سوال نمبر 2، ہر جگہ میرے چمکنے سے اجالا ہو جائے سے کیا مراد ہے؟ سوال نمبر 3، آپ اپنے وطن کی زینت کس طرح بن سکتے ہیں؟ آپ اپنے وطن کی زینت کس طرح بن سکتے ہیں؟ یہ نظم آپ کو کیسی لگتی ہے؟ یہ 4 سوالات کے جلدی سے آپ جوابات لکھ لیجیے۔ جیسے مثال پہلا سوال ہے، بچے کی تمنا کیا ہے؟ تو آپ اسے اپنی آن ورڈنگ کے اندر خود لکھیں گے، بچے کی تمنا جو آپ کو سمجھ آ رہی ہے۔ ویسے جو بہت بڑا مقصد ہے وہ تو یہ ہے
بچے کی تمنا کہ مجھ سے اس پوری دنیا کو، مخلوق خدا کو فائدہ پہنچے، فیض حاصل ہو. صحیح ہے. باقی بھی آپ سارے سوال وہی ہیں جو آپ کو خلاصے کی صورت میں سمجھ لیجئے کہ لکھنے ہیں. 4 سوال ہیں چھوٹے چھوٹے سے، جلدی سے کر لیجئے. ہو گئے؟ اچھا، اب آپ آ جائیے صفحہ نمبر 4 پر. صفحہ نمبر 4 یہاں جو آپ کے پاس یہ موجود ہے. آپ نے نظم پڑھتے ہوئے جن الفاظ کو خط کشیدہ کیا ہے انہیں نیچے دی ہوئی جدول کے دوسرے کالم میں درج کیجیے. تمنا کا موضوع، تمنا کی کیفیت. تمنا کا موضوع جیسے ہوتی ہے زندگی شمع کی صورت، تو موضوع کیا ہے کہ اسے زندگی چاہیے شاعر کو، اور کیفیت کیا ہے اس کی؟ شمع کی صورت چاہیے. ایسی نہیں چاہیے کہ بس آئے اور گزار کر چل دیے. چشمے نم آئے تھے دامن تر چلے، روتے ہوئے آئے اور روتے ہوئے ہی چلے گئے. ایسی زندگی نہیں، بلکہ لوگوں کی مدد کرتے ہوئے، ان کے کسی کام آتے ہوئے. اپنی ذات کا رونا روتے ہوئے ہی دنیا سے نہیں گزر جانا ہے. اس طریقے کے اور جو آپ نے الفاظ خط کشیدہ کیے ہیں وہ یہاں پر لکھ لیجئے. صفحہ نمبر 4. یہ جو آپ کا کام ہے بچوں، یہ ایک میں نے آپ کو مثال دی، یہ اب کلاس ورک کا نہیں بلکہ یہ آپ کا ہوم ورک ہے. یہ بھرنا ہے. اس کے نیچے دیکھیے، آپ کے خیال میں بچے نے اپنی دعا میں صرف کوئی ایک ہی چیز کیوں نہیں مانگی اور ہر شعر میں ایک نئی چیز کی خواہش کیوں ظاہر کی؟ ان تمام باتوں میں سے جو نکات آپ کو پسند آئے انہیں نیچے ہوئے صفحے میں لکھیے. یہ کام آپ کو کاپی میں نہیں، یہی کرنا ہے. موجود جس کام کے بھی کالم چارٹ آپ کو کتاب میں دیے گئے ہیں وہ کام آپ کتاب میں ہی کریں گے. سوالات آپ نے کاپی میں کرنے ہیں. اگر ہمارے پاس خالی جگہ بلینکس آتی ہیں، مضمون آتا ہے، وہ ہم کاپی میں کرتے ہیں. جس چیز کی جگہ کتاب میں نہیں دی، ورنہ ہمارے اس کتاب میں اکثر جو مشقی کام ہیں وہ کتاب میں ہی جگہ جگہ چارٹ اور کالم بنے ہوئے ہیں، تو کام اتنا ٹائم ہمارا اس سے نہیں لیتا، ہمیں فائدہ رہتا ہے. نیچے والا جو ہے بچے کی دعا میری نظر میں. اب جو یہ بچے نے دعا مانگی ہے وہ آپ کی نظر میں مقصد کیا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے اس دعا کو پڑھ کر کیا سمجھا کہ یہ بچہ یہ دعا کیوں مانگ رہا ہے اور اس سے اس کی مراد کیا ہے. خلاصے کی صورت میں آپ کو بیان کر دینا ہے. صحیح ہے. یہ ہمارا آج کا کام پورا ہوا. اس کو بہت اچھا صاف ستھرا کر کے آپ جو کام کاپی کا ہے کاپی میں کر لیجئے گا، اور جو کام کتاب کا ہے وہ کتاب میں کر لیجئے گا.